بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 14ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، حکایت نمبر 14، عنوان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، دیدوں میں سرخی تھی اور جلن ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ آنکھیں آئی تھیں۔ لوگوں نے اور دوست احباب نے دیکھا تو کہا کہ حضرت آپ کسی علاج کرنے والے کو دکھلائیں۔ فرمایا ہاں ضرور۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ زمانہ گیا کہ لوگ بیماریوں کو سایہ یا آسیب سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری یا تکلیف ہو تو ضرور اس کا علاج کرنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ مرض کی طرف سے غافل رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ جنگ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا کر اس میں انہیں رکھا اور حضرت رفیدہ اسلمیہ کو ان کے علاج پر مقرر کیا۔ حضرت رفیدہ اپنے دور کی بہت بڑی سرجن تھی، خاتون سرجن۔ معلوم ہوا کہ علاج کے بارے میں آدمی کو بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔ علاج میں ارادے کو بھی بڑا دخل ہے۔ آدمی کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے بندے جن کی آنکھیں دکھنے آئی تھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بڑے اللہ والے، ایسے اللہ والے کہ بہت بڑے عابدوں میں ان کا شمار ہے۔ تاریخ بغداد میں ہے انتقال سے پہلے ان کے منہ پر ورم آ گیا تھا۔ اس سوجن کی وجہ سے بڑی تکلیف تھی، لیکن سخت بے چینی کے عالم میں بھی نماز کا وقت ہوتا تو انہیں چین آ جاتا۔ تکیے پہ منہ رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک شخص نے اس حالت میں ان سے کہا کہ حضرت کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مسلسل تکلیف میں آپ اس فریضے کو صحت ہونے تک چھوڑ دیں؟ لوگ نماز کے بارے میں بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز وہ فرض ہے جو کسی حالت میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر بخار اور درد کی شدت سے سخت بے چین تھے، لیکن نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ دیر پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین تھے اور زبان مبارک پر رفیق اعلیٰ کے الفاظ تھے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شخص کی بات سنی تو اس سے فرمایا کہ بھائی، میں اپنی نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچا ہوں، اسے کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں جب دکھنے آئیں تو آپ نے ایک طبیب سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا پانی تمہاری آنکھوں کے لیے سخت مہلک ہے، آنکھوں کو پانی لگنے سے بچایا جائے۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں۔ اس نے پوچھا بھلا کیوں؟ فرمایا وضو کرنا جو ہوتا ہے۔ اس نے کہا آنکھیں بچانی ہیں تو میرے مشورے پر عمل کرنا ہوگا، یہ طبی ضرورت ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن نماز کا وقت آیا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کچھ ایسی خوبی رکھی ہے کہ آپ بہت سی باتوں کا علاج ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، صحت کے لیے قوت ارادی کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ طبی دواؤں کے علاوہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روحانی نسخے بھی بتایا کرتے تھے۔ علاج کا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ اس دن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں اتنی سرخ نہیں تھیں۔ دوسرے دن وہ طبیب آیا تو بڑا چکرایا کیونکہ آنکھیں بہتر ہو گئی تھیں۔ پوچھا آپ نے کیا دوا کی؟ فرمایا میں نے تو آنکھوں کے مقابلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ترجیح دی اور وضو کر لیا۔ شافی مطلق نے کرم فرمایا کہ پانی جسے تم میری آنکھوں کے لیے زہر سمجھ رہے تھے تریاق ہو گیا۔ وہ طبیب ایک مجوسی تھا، یعنی آگ کو پوجنے والا۔ اس نے بے اختیار کہا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ پر اس درجہ یقین ہو تو بے شک قوت ارادی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس واقعے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے وہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔
اس مضمون میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتوں کی طرف توجہ دلوائی ہے، ایک علاج معالجہ اور ایک نماز کی اہمیت۔ گہرائی میں جائیے تو معلوم ہوگا کہ دونوں باتوں کی روح ایک ہی ہے، ایک علاج جسمانی ہے اور دوسرا علاج روحانی ہے۔ اسلام ان دونوں ہی علاجوں کی تاکید کرتا ہے۔ توہمات میں پڑھ کر جسمانی علاج سے بے پرواہی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ علم بھی دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہترین سرجن حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو ایک خاتون تھیں۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو اسلام میں عورت کو ایک مظلوم اور بیکار صنف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دیگر تمام مذاہب کے مقابلے میں اسلام ہی عورت کو سب سے زیادہ عزت و احترام اور اہم رتبہ دیتا ہے۔ یہاں 2 باتوں کا ذکر ہوا، ایک جسمانی علاج اور ایک روحانی علاج۔ اگر ان دونوں علاجوں کو یکجا کر دیں تو وہ نماز کہلاتی ہے۔ نماز نہ صرف روحانی تربیت کرتی ہے بلکہ جسمانی ورزش کا بہترین ذریعہ بھی 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز دنیاوی آلودگی اور برائیوں کو دور کرتی ہے اور روح کو صحت مند رکھتی ہے۔ نماز بندگی اور اطاعت پیدا کرتی ہے۔ نماز بتاتی ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نماز خوف خدا کے ذریعے کردار کو بلند کرتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہے۔ نماز صرف اللہ کے سامنے جھکا کر ہر دنیاوی سجدے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ نماز انسانی مساوات سکھاتی ہے۔ نماز جماعتی زندگی اپنانا سکھاتی ہے۔ نماز اتفاق و اتحاد سے رہنا سکھاتی ہے۔ نماز مسلمانوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ نماز عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے۔ نماز غرور اور تکبر سے بچاتی ہے۔ نماز صرف اللہ سے دعا مانگنا سکھاتی ہے، اور جو قطرہ مانگو تو وہ دریا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔